الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حیوانات میں جتنے بھی جاندار ہیں ان پہ آپ نظر فرمائیں تو ان تمام جانداروں میں انسان کو کچھ امتیازات حاصل۔ ایک امتیاز جسم کی بناوٹ کا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آپ کو جاندار نظر آئیں گے سب جھکی ہوئی شکل میں، چاہے ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، چاہے زمین پہ چلنے والے جانور ہوں یا رینگنے والے، آپ سب کو دیکھیں گے کہ جھکی ہوئی شکل میں ہے۔ واحد انسان ہے جس کو اللہ نے سیدھا قد عطا فرمایا، اور اس سیدھے قد کے اندر جو اشارہ ہے، اشارہ یہ ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے مخلوق کے آگے نہیں جھکایا، لیکن جھکنے کی صلاحیت میں نے تجھے دی ہے۔ تو نے اپنے آپ کو مخلوق کے سامنے نہیں جھکانا، تو نے اپنے آپ کو میرے سامنے جھکانا۔ یہ انسان کے قد کے اندر اشارہ موجود ہے۔ دوسری بات جو انسان کو امتیاز حاصل ہے وہ ہے لباس، کہ آپ دیکھیں کہ کسی جانور کا کوئی لباس نہیں، انسان کے لیے لباس ہے، اور اس لباس کے بنیادی مقصد تین ہیں، بنیادی مقصد دو ہیں۔ ایک ہے ستر پوشی، ایک ہے زینت۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا، کہ یہ تمہاری ستر کو چھپانے کا ذریعہ بھی ہے اور تمہارے لیے زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ تیسرا امتیاز انسان کو جو ہے وہ ہے غذا کا۔ غذا آپ دیکھیں کہ کچھ جاندار وہ ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، گھاس نہیں کھاتے، کچھ وہ ہیں جو گھاس کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، لیکن انسان کو اللہ نے جامع فرمایا ہے غذا کے لحاظ سے۔ یہ ہر چیز جو ہے یہ کھاتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے اور یہ پھل بھی کھاتا ہے، یہ سبزی بھی کھاتا ہے، اور اس کو پھر عام انداز سے جانور سے نہیں کھاتا بلکہ اس کو پختہ کر کے صحیح طریقے سے اس کو کھاتا ہے۔ تو انسان کو امتیاز حاصل ہے غذا کے اندر جامعیت۔ چوتھا امتیاز جو انسان کو حاصل ہے وہ ہے بولنے کا، نطق، نون تو قاف، نطق، یہ بولنے کا اعزاز ہے انسان کو، کہ یہ آپ دیکھیں کہ زبانیں سب کی ہیں لیکن کوئی زبان کو اس انداز سے استعمال نہیں کر سکتا جیسے انسان گفتگو میں اس کو استعمال کرتا ہے۔ یہ اللہ نے خصوصی نعمت انسان کو عطا فرمائی۔ پانچواں امتیاز انسان کو جو عطا فرمایا ہے وہ ہے عقل۔ عقل، عین قاف لام، عقل ہے۔ اب عقل کا جو استعمال کرنا ہے وہ بنیادی طور پر دو چیزیں، عقل کے کام بنیادی طور پر دو ہیں، بات کو سمجھنا اور معلوم چیز سے نامعلوم چیز کا نتیجہ نکالنا۔ تو عقل کے بنیادی کام دو ہیں، ایک ہے سمجھنا اور دوسرا ہے کہ جو چیز معلوم ہے اس سے نامعلوم کا نتیجہ نکالنا۔ اب انسان نے اس کائنات کو دیکھا تو اس کائنات کو دیکھنے سے یہ چند نتائج ہمارے سامنے آئے۔ بنیادی طور پر تین چیزوں کی طرف آپ نظر کریں، اس پوری کائنات پہ نظر کریں، کائنات کی تخلیق پہ، وجود پہ نظر کریں، اور کائنات کے نظام پہ نظر کریں، اور انسان کی موت پہ نظر کریں۔ تین چیزوں پہ آپ نظر کریں گے تو جو نتائج عقل کے ذریعے سے حاصل ہوں گے وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، یہ کائنات خود بہت وجود میں نہیں آئی۔
اب اس میں ایک بات آپ کے ذہن میں ہوگی، ہمارے شیخ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دہریے کے ساتھ جو اللہ کے وجود کا منکر تھا، دہریہ کہتے ہیں ان کو جو اللہ کے وجود کے منکر ہوں، دور حاضر میں اس کو کمیونسٹ کہتے ہیں، دور قدیم میں اس کو دہریہ کہتے تھے، کہ یہ زمانے کا نظام جو ہے یہ سارا خود بخود بن رہا ہے، تو یہ دہریہ کہلاتے تھے، اور آج کل کیونکہ ترقی ہو گئی ہے اس لیے اس کو کمیونسٹ کہتے ہیں۔ تو ایک دہریہ سے حضرت کا مناظرہ تھا دریا کے دوسری طرف، حضرت اس طرف رہتے تھے دوسری طرف جانا تھا، وقت طے تھا، اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھیں لیکن وقت کے دوسرے انداز تھے کہ اس وقت میں پہنچنا ہے، مناظرہ ہونا ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ تاخیر کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اب اس دہری نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا امام، یہ تمہارا مقتدا، تمہارا پیشوا، تمہارا نمائندہ، اس کو وقت کا احساس ہی نہیں، اور یہ دیر کے ساتھ آ رہا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ناراض نہ ہو، مجھ سے پہلے وجہ پوچھو۔ جی فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میں جب چلا ہوں تو میں سوچ میں پڑ گیا، عام طور پہ یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ میں چلا تو یہ واقعہ پیش آیا، حضرت نے یوں نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں کی، یہ ذہن میں رکھا کہ میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ میں کنارے پہ پہنچوں اور وہاں اگر کشتی نہ ہو، کیونکہ کشتیوں کے ذریعے سے آتے جاتے تھے، جیسے ہمارے کل بسوں کے ذریعے سے، ویگنوں کے ذریعے سے آتے جاتے، تو میں کنارے پہ پہنچوں اور وہاں کشتی نہ ہو تو میں کیسے جاؤں گا؟ تو دل میں خیال آیا کہ پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ چلیں تو صحیح، کشتی نہیں ہوگی تو آپ جب کنارے پہ پہنچیں گے تو آپ کے جانے سے ایک درخت جو ہے وہ خود بخود اگائے گا، درخت بڑھ جائے گا، بڑھنے کے بعد وہ کٹ جائے گا، کٹنے کے بعد وہ کشتی کی شکل میں بن جائے گا، آپ اس میں بیٹھ جائیں گے، کشتی چل پڑے گی اور دوسرے کنارے پہ آپ کو پہنچا دے گی، آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں سوچ رہے ہیں؟ اور اس نے دیکھا یہ اپنے نمائندے کو، ایک آیا دیر سے، پھر دیکھیں باتیں بھی کیا کر رہا ہے، کبھی درخت خود بخود بھی اگتا ہے، کبھی خود بخود جو ہے وہ کٹتا ہے، کشتی بنتی ہے، کبھی خود بخود کشتی چلتی ہے، کسی نے دیکھا ہے آج تک؟ حضرت نے فرمایا کہ ایک کشتی تو خود بخود نہیں بن سکتی، نہیں چل سکتی، اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بن گئی اور کیسے چل رہی؟ تو یہاں جو ہے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عقل سے اگر آپ کائنات کا اور اس کے نظام کا اور انسان کی موت کا مشاہدہ کریں تو اللہ کا وجود معلوم ہوتا ہے۔ اب انسان کی موت سے اللہ کا وجود کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کائنات سے تو معلوم ہو رہا ہے، نظام سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ نظم چل رہا ہے، تو یہ کیسے معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کی موت سے بڑے بڑے جابر حکمران جن کے حکم پر دنیا میں قتل ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی اپنی موت کا وقت آتا ہے، اب دیکھیں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، کہ وہاں اللہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ تمہارا آدمی جو تمہارا محبوب ہے وہ موت کے کنارے پہنچا ہوا ہے، سانس نکل رہی ہے، روح اس کی نکل رہی ہے، سانس رک رہا ہے، روح نکل رہی ہے، جب روح نکل رہی ہے اب کیا ہے، وہ مرنا چاہ رہا ہے؟ مرنا نہیں چاہ رہا۔ دنیا کی زندگی کا انحصار کس پر ہے؟ کھانے پینے پر، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، اور کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ علاج کے دوائیں موجود ہیں، دنیا جہاں کے ماہر موجود ہیں علاج کے، اور کھڑے ہوئے ہیں، یا اس حالت میں اب کھڑے ہیں، جو ساتھی کھڑے ہوئے ہیں ان میں بھی کوئی نہیں چاہتا یہ مرے، تمام اس کے گرد کھڑے ہوئے اور اس کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن کیا بچا سکتے ہیں اس کو نہیں بچا سکتے۔ اس میں دو تاریخی مثالیں مختصر عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اسکندر رومی فاتح کی حیثیت سے وہ یہاں آیا ہے، یہاں کے ملتان میں بھی آیا ہے، یہاں بھی آیا، پھر جہلم اور کیمل پور وغیرہ یہاں کے علاقے سے پھر یہاں سے واپس گیا۔ عمر اس کی اتنی زیادہ نہیں تھی، 28 سال کی عمر تھی۔ یہاں سے واپس گیا تو مصر پہنچا ہے کہ فوج اس کی تھک گئی تھی کہ اب ہم نہیں لڑنا چاہتے، واپس جانا چاہتے ہیں، چلو سنا فوج تھک گئی ہے تو واپس جائے۔
تو مصر میں جب پہنچا تو مصر کی بندرگاہ کا نام ہے اسکندریہ، تو اسکندریہ پہنچا، وہاں پہنچا طبیعت بگڑ گئی، اب بستر پہ پڑا ہے، اٹھ نہیں سکتا۔ ارسطو مشہور یونانی طبیب بھی ہے، فلسفی بھی ہے، بہت بڑا مفکر بھی ہے، یہ اس کا استاد بھی تھا اور اس کا وزیر بھی تھا، وہ بھی ساتھ۔ اب یہ بستر پہ پڑا ہوا ہے اور اپنے استاد ارسطو سے کہہ رہا ہے کہ استاد مجھے بچا، وہ یوں سر ہلا رہا ہے کہ یہ بیماری ایسی بیماری ہے جس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، تو لہذا یہ اس کا فیصلہ ہے، تمہیں جانے۔ تو اس نے پھر یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد جب میری میت اٹھانا تو میرے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ باہر کی طرف پھیلا دینا، تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ اتنا بڑا فاتح دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ تو یہ دنیا، یہاں سے اشارہ مل رہا ہے، اللہ منکرین سے بھی اعتراف کرا رہے ہیں کہ اشارہ مل رہا ہے کہ اصل دنیا کی زندگی یہ نہیں ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے جس کو بنانا ہے۔ دنیا میں انسان آیا ہے آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے۔ ایک دوسری مثال، 1917 میں روس میں انقلاب آیا ہے، کمیونزم کا انقلاب، کہ یہ جو دہریے تھے کمیونسٹ، انہوں نے یہاں پہ جو ہے حکومت ختم کر کے اپنی حکومت قائم کی۔ یہ پہلی حکومت بنی ہے دہریوں کی یہاں 1917 میں روس کے اندر۔ اب ان کا جو حکمران تھا اس کا نام ہے اسٹالن، بڑا جابر اور ظالم حکمران تھا اور میرے سوا کوئی ہے نہیں۔ اور جب انہوں نے ان میں اپنا نظام نافذ کیا تو ایک میت اٹھا کے لے گئے، اس کو جا کے سمندر میں ڈالا۔ یہ کیا ہے کہ ہم نے زمین پہ سرمایہ دار کو ختم کر دیا ہے اور آسمان سے خدا کو نکال دیا، یہ اس کی میت ہے، یعنی اس قدر کیفیت ہے۔ تو خدا کا وجود نہیں مان رہے تھے، انکار تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، اس کی موت کے بعد اس کی بیٹی یہاں سے روس سے نکل کر یورپ میں آئی، وہاں اس نے ایک کتاب لکھی انگلش کے اندر، اس کا ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔ کتاب لکھی جس میں کہا کہ اللہ کا وجود ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیسے؟ تو اس ماحول میں پلی ہے کہ جہاں اللہ کے وجود کا انکار تھا۔ اس نے لکھا کہ میرا باپ جس کا حکم ہم سمجھتے تھے کہ یہی ہمارا سب کچھ ہے اور اسی کے حکم پر قتل ہوتے تھے، لیکن جب وہ اس کیفیت میں آیا ہے تو بے ہوشی کی حالت میں تھا، تو بے ہوش تھا تو ہم گھر والے اس کے گرد کھڑے ہوئے تھے، ہر چیز موجود تھی، لیکن وہ غشی میں تھا۔ مرنے سے تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنی آنکھ کھولی، بول نہیں سکتا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انگلی سے یوں اشارہ آسمان کی طرف کیا کہ اشارہ کر رہا تھا کہ میں کوئی ذات ہے جس کے آگے میں بے بس ہوں۔ اسی سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کا وجود ہے اور میں اللہ کے وجود کی قائل ہو رہی ہوں۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا جو ہے وجود ہے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی وحدت بھی اگر آپ غور کریں تو عقل سے معلوم ہو سکتی ہے آسانی کے ساتھ، یہ بھی میں مختصر اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ دیکھیے کہ اگر بالفرض اس کائنات کو بنانے اور چلانے والے دو ہوں، زیادہ کی تو بات آپ چھوڑیں، میں صرف دو کی بات کر رہا ہوں، اگر اس کو چلانے اور بنانے والے دو ہوں تو اب دو صورتیں ہیں، عقل کے لحاظ سے بات بیان کر رہا ہوں، دو صورتیں ہیں، یا ان دونوں میں اتحاد ہوگا یا دونوں میں اختلاف ہوگا، یہی ہو سکتا ہے، تیسری صورت تو نہیں ہو سکتی، یا آپس میں اتحاد ہوگا یا آپس میں اختلاف ہوگا، دو صورتیں۔ اب ہے کہ اگر آپس میں اتحاد ہے، اگر آپس میں اتحاد ہے پھر دو صورتیں کہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں یا ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں۔ ایک دکان ہے، اس کے دو حصے دار ہیں، دونوں مل کر بیٹھتے ہیں، دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک اعتماد ہے، جو تم خریدے گا جو تم بیچے گا مجھے کوئی اعتراض نہیں، جو میں خریدوں گا بیچوں گا تجھے کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے، دو صورت۔ اب پہلی صورت ہے کہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں، جب مل کر کام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہو گئے، جو محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب یہ ہے کہ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں اعتماد کرتے ہیں، جو اکیلا کام کرتے ہیں اسے اعتماد کرتا ہے، جب دوسرا اعتماد کرتے ہیں تو ایک کام کر رہا ہے دوسرا بیکار ہے،
جو اعتماد کر رہے ہیں وہ تو بیکار ہے، کام نہیں کر رہا، تو جو بیکار ہے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دوسری صورت یہ ہے کہ ان دونوں میں اختلاف ہو. اب دونوں میں اختلاف ہے، پھر اس میں دو صورتیں ہیں. ایک صورت ہے کہ معاہدہ ہے، تو یہ کام کرے گا میں یہ کام کروں گا، جیسے کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، جو آگ پرست ہیں مجوسی قدیم ایرانی. تو یہاں آگ کے ملتان میں بھی رہتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی بد دعا کی وجہ سے اتنی بڑی سلطنت ان کی تھی اس زمانے میں، اور وہ پارا ہوئی عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور آج تک کہیں ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک قائم ہوگی. تو کراچی میں بھی ان کا مرکز ہے، ملتان میں بھی، آپ کے کینٹ میں بھی اس کا مرکز ہے. تو یہ دو خدا کے قائل ہیں. کہتے ہیں ایک ہے نیکی والا، ایک ہے برائی والا. ایک اچھی چیز پیدا کرتا ہے، ایک بری چیز پیدا کرتا ہے. اب آپ ان سے ملاقات کریں گے تو آپ سے وہ سوال کریں گے. آپ کہیں گے جی آپ کا عقیدہ تو صحیح نہیں ہے، اور کہیں گے جی آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے. اہل باطل اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ بھی یہی ہے. یہ آپ کا عقیدہ کیسے ہے؟ آپ بھی کہتے ہیں نا ایک رحمان ہے ایک شیطان ہے. آپ بھی کہتے ہیں کہ رحمان وہ ہے جو رحمت والا ہے، شیطان وہ ہے جو گمراہ کرنے والا ہے. تو آپ بھی تو دو کے قائل ہیں. پھر کر کے جواب دیں. اب یہاں اس کا جواب یہ دیں گے کہ رحمان اور شیطان دونوں مد مقابل نہیں. شیطان رحمان کے مقابلے میں نہیں، شیطان انبیاء کے مقابلے میں ہے. شیطان مخلوق ہے، انبیاء بھی مخلوق ہیں. تو خالق ایک ہی ہے. شیطان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. تو لہذا خالق صرف ایک ہی ہے. لہذا یہ انبیاء علیہ السلام جو دین کی دعوت دیتے ہیں، شیطان اس دین کی دعوت میں رکاوٹ بنتا ہے. تو یہ شیطان انبیاء کے مقابلے میں ہے، اللہ کے مقابلے میں نہیں. یہ بنیادی بات یہ میں رکھیں. جبکہ تمہارے نزدیک یہ دونوں برابر کے ہیں. اب دونوں کے برابر کے ہیں، ایک اچھائی پیدا کر رہا ہے، ایک برائی پیدا کر رہا ہے. اب یہاں عقل کے لحاظ سے جو بات میں اس کا عرض کر رہا ہوں کہ اگر دونوں میں اختلاف ہے تو اختلاف ہے تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ حد مقرر کر دی جائے. یہ آپ کی حدود ہیں، یہ میری حدود ہے. اور جس کی حد بندی ہو جائے، جو محدود ہو جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. کہ خدا ہے وہی جو لامحدود ہے. اب اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ اب اتحاد نہیں ہے، معاہدہ نہیں ہے، اختلاف ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ تصادم. وہ کہے گا کہ آج میں نے سورج نکالنا ہے 6:02 پہ. وہ کہے گا کہ نہیں میں نے آج نکالنا ہے 8 بجے سورج. تو پھر کیا ہوگا؟ سورج نکلے گا؟ سورج نہیں نکلے گا. یہ دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. اور ختم ہونے کے بجائے یکسانیت سے چل رہا ہے. آج 12 فروری ہے. گزشتہ سال آپ 12 فروری کو دیکھیں، اسی وقت میں سورج نکلا تھا، اسی وقت میں سورج ڈوبا تھا. اور آئندہ سال میں ایسے ہوگا. تو یہ یکسانیت بتا رہی ہے کہ اس نظام کو بنانے اور چلانے والا وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات تو یہ اس عقل سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کا وجود معلوم ہوا، اللہ کی وحدت معلوم ہوئی. پھر آپ غور کریں گے ہر چیز کی میں غور کریں، ہر چیز کی تخلیق میں اس میں آپ کو حکمت نظر آئے گی. کوئی چیز خلاف ضابطہ نہیں، کوئی چیز خلاف ضابطہ نہیں، حکمت نظر آئے گی. اور اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو ہر کام میں رحمت نظر آئے گی. جب سورج کو دیکھیں تو اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہے. چاند کو دیکھیں تو رحمت ہی رحمت ہے. بادل کو دیکھیں تو رحمت ہے. مجھے اور آپ کو پیدا کیا، ہمیں آزادی ہے، ہمیں زبان دی، ہمیں آنکھیں دی، رحمت ہی رحمت ہے. تو یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں. جب یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کا وجود ہر انسان کی فطرت کے اندر بھی موجود ہے. عقل سے بھی معلوم ہو رہی ہے یہ بات، فطرت کے اندر بھی انسان کے موجود ہے. اب فطرت میں دو باتیں، ایک عقلی دلیل عرض کر رہا ہوں، ایک خبری دلیل عرض کر رہا ہوں. اب وہ یہ ہے کہ جو حکمت کے لحاظ سے، کہ عقل کے لحاظ سے کہ یہ بات کیسے ہے کہ فطرت، عقل کے لحاظ سے بات واضح ہو گئی. اب بات ہے فطرت کے لحاظ سے. یہ بھی ہمارے شیخ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک دہریہ ان کے پاس آیا. دہریہ ان کے پاس آیا تو اس نے آ کے کہا، دہریہ نے کہا کہ حضرت آپ جب بھی بات کرتے ہیں یہی کہتے ہیں کہ ہر انسان کی فطرت کے اندر اللہ کا تصور موجود ہے.
میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ میری فطرت میں، میرے دل میں کسی خدا کا تصور نہیں ہے۔ حضرت فرمایا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں تجھ سے، کہ میرا سوال تجھ سے جو ہے وہ یہ ہے کہ تو ایک کشتی میں سوار ہے، راستے میں طوفان آ گیا، تیرے دل میں یہ خیال آئے گا، بچنے کی صورت کوئی نہیں ہے، تیرے دل میں یہ خیال آئے گا کہ کوئی ایسی ذات ہو، کوئی ایسا مددگار ہو جو مجھے اٹھا کر ساحل پہ پھینک دے؟ حضرت یہ تو انسان کی فطرت ہے، ہر جس کا خیال آ رہا ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کا تصور ہر انسان کی فطرت موجود ہے۔ یہ ہے عقلی بات جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اب اس کی خبری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الاعراف کی آیت ہے، آیت 172، پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، کہ انسانوں کے حقیقی وجود ہم نے ایک میدان میں جمع کیے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود ان کو گواہ بنا کے ایک سوال کیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا دنیا میں جانے کے بعد تم میری بجائے کسی اور کو حاجت روا مشکل کشا مانو گے؟ یہاں رب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رب اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، کہ ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، اور دوسرے معنی یہ کہ اس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہ کیا جائے۔ جس میں دو باتیں پائی جائیں اس کو رب کہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ضروریات کو پورا کرنے والا، حاجت روا مشکل کشا، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ اس کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہ کیا جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہی سوال فرمایا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہ دنیا میں جانے کے بعد تم حاجت روا مشکل کشا کسی اور کو مانو گے یا مجھے مانو گے؟ میرے حکم کے مقابلے میں دوسروں کا حکم مانو گے یا میرا حکم مانو گے؟ اب جتنے بھی انسان موجود تھے قالو، سب نے کہا بلا، کہ کیوں نہیں ہے اللہ، تو ہی رب ہے، تیرے سوا کس کو مانیں گے؟ میں نے اس لیے گواہ بنایا تمہیں تاکہ کل قیامت کے دن تو عذر پیش نہ کر سکو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ اس میں نبی علیہ السلام کی عظمت یہ ہے، فضیلت یہ ہے، یہ ساتھ جملہ عرض کر دیں کہ ساری انسانیت خاموش تھی، سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے جواب دیا ہے بلا کا۔ اس لیے آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، معلم انسانیت، کہ جیسا معلم انسانیت کیسے ہیں، اس لیے آپ معلم انسانیت کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جواب دیا، پھر آپ کی اتباع میں تمام انسانوں نے جواب دیا، اس لیے حضرت کو معلم انسانیت کہتے ہیں۔ کوئی مل جائے آپ کو اعتراض کرے کہ نبی علیہ السلام تو بعد میں پیدا ہوئے، معلم انسانیت کیسے ہو گئے، تو یہ ذہن میں بات رکھنا کہ یہ معلم انسانیت سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت نے بلا فرمایا، اور حضرت کی پیروی میں سب نے یہ جواب جو ہے وہ دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عقل سے اگر آپ تجزیہ کریں تو پہلی بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وہ قدرت والا ہے، اور وہ حکمت والا ہے اور رحمت والا ہے۔ دوسری بات جو آپ کو معلوم ہوگی وہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات اور مخدوم کائنات ہے۔ یہ عقل سے معلوم ہوگا کہ انسان اشرف المخلوقات اور مخدوم کائنات ہے، کیونکہ اس کی میں اب عقل سے کیسے معلوم ہوگا، میں آسان سی بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جتنی مخلوقات آپ کو نظر آ رہی ہیں، آسمانی اور زمینی، ٹھیک ہے نا؟ اب جو نظر آنے والی مرئی مخلوقات ہیں، میم رے حمزہ، یہ مرئی جو دیکھی جائے، آسمان پہ آپ دیکھیں تو آسمان میں نظر آنے والی مخلوق سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، بادل ہیں، تو یہ چیزیں اوپر نظر آنے والی چیزیں ہیں، ایسی مخلوقات ہیں جو نظر آ رہی ہیں۔ زمین کے مخلوقات پہ آپ نظر کریں تو انسان ہے، جانور ہے، نباتات ہیں، جمادات ہیں، بے جان اشیاء۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ زمین کی اشیاء مخدوم ہیں، آسمان کی چیزیں خادم ہیں۔
کیا سورج کی خدمت کوئی زمین والی چیز کر رہی ہے؟ نہیں۔ کوئی چاند کی خدمت ہم کر رہے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ آسمان کی یہ مخلوقات زمین کی مخلوقات کی خدمت کر رہی ہیں۔ چاند بھی ہماری خدمت کر رہا ہے، سورج بھی ہماری خدمت کر رہا ہے، ستارے بھی ہماری خدمت، بادل بھی ہمارے لیے۔ تو لہذا آسمان کی مخلوقات خادم ہیں اور زمین کی مخلوقات مخدوم ہیں۔ اب آپ زمین کی مخلوقات میں نظر کریں تو آپ کو 4 مخلوقات نظر آئیں گے: انسان، جانور، نباتات یہ فصلیں، جمادات بے جان اشیاء۔ اب آپ اس میں غور فرمائیں، بے جان اشیاء خادم ہیں اور یہ 3 چیزیں مخدوم ہیں: مٹی، پانی۔ انسان کی خدمت بھی کر رہے ہیں، جانور کی خدمت بھی کر رہے ہیں، جانور ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہ فصل کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اس کو بھی آپ پانی دے رہے ہیں، مٹی کو اگ رہی ہے فصل۔ تو لہٰذا یہ 3 مخدوم ہیں۔ اب ان 3 میں آپ غور فرمائیں تو نباتات خادم ہیں، انسان اور حیوان مخدوم ہیں، کہ یہ جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کس کی غذا ہیں؟ یا انسان کی غذا ہیں یا جانور کی غذا ہیں۔ تو لہٰذا انسان اور جانور یہ مخدوم ہیں۔ اب ان دونوں میں آپ دیکھیں تو انسان جو ہے مخدوم ہے، جانور خادم ہے۔ ٹھیک، جانور خادم ہے کہ جانور گوشت کھا رہا ہے، کس کا؟ اپنا گوشت کھا رہا ہے، انسان کو گوشت نہیں کھا رہا۔ انسان گوشت کھا رہا ہے جانور کا، انسان جانور پہ سواری کر رہا ہے، انسان جانور سے کام لے رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی جانور جو ہے انسان پہ چڑھا ہوا ہو؟ ہاں، یہ اور بات ہے کہ بد نصیبی سے کتے اٹھا کے ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہیں، کتوں کو ہم نے اٹھایا ہوا ہے تو اپنی بدبختی سے اٹھایا ہوا ہے، کتے نے نہیں کہا کہ مجھے اٹھاؤ، تو کتے نے آپ سے نہیں کہا۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ کتوں کو اٹھا کے بھاگ رہے ہیں، مقابلے کر رہے ہیں، آج کل جناب بڑا یہ کھیل ہے یہ بھی۔ تو انسان مخدوم ہے اور جانور خادم ہے۔ ٹھیک ہے، دودھ جانور دے رہا ہے، بچہ پیدا ہوگا بکری کا، گائے کا، تو اس کا دودھ آئے گا، تو پیے گا کون؟ پی کون رہا ہے؟ انسان پی رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہیں یہ جانور یہ خادم ہیں اور انسان جو ہے یہ مخدوم ہے۔ تو جب انسان جو ہے یہ مخدوم ہے تو اب اس کے بعد اگلی چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے، عقل سے بات معلوم ہو گئی۔ تیسری بات جو عقل سے معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا نظام سارا عدل پر ہے۔ سورج ایک نظام سے نکل رہا ہے، چاند ایک نظام سے چل رہا ہے، یہ ہر چیز عدل کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عدل موجود نہیں ہے، یہاں ظلم ہو رہا ہے۔ جب ظلم ہو رہا ہے تو عقل کیا کہتی ہے؟ جب اس کائنات کا پیدا کرنے والا عادل ہے تو کوئی ایسا وقت ضرور آنا چاہیے جس میں یہ ہمارے جو ظلم ہیں ان کا بھی بدلہ ملنا چاہیے۔ یہ عقل کہتی ہے کہ ایسا وقت ہونا چاہیے اس عادل کے عدل کے تقاضے سے۔ تو وہ وقت کب ہوگا؟ وہ قیامت کا وقت ہوگا۔ تو آخرت عقل سے معلوم ہو رہی ہے، تو قیامت جو ہے وہ عقل سے معلوم ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی بات جو عقل سے معلوم ہو رہی ہے کہ کوئی چیز بیکار نہیں۔ جب کوئی چیز بیکار نہیں تو انسان جو مخدوم کائنات ہے یہ بیکار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میری بھی زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور جب میں غور کروں تو مجھے 2 مقصد زندگی کے سمجھ آ رہے ہیں۔ ایک مقصد سمجھ آ رہا ہے کہ میں اپنا تعلق قائم کروں اپنے خالق کے ساتھ۔ یہ نہیں، بکری ہے وہ مانوس ہے کس کے ساتھ؟ اپنے مالک کے ساتھ۔ کتا ہے مانوس ہے کس کے ساتھ؟ اپنے مالک کے ساتھ۔ تو مجھے اپنے مالک کے ساتھ مانوس ہونا چاہیے، اس مالک کے حکم کی میں بندگی کروں، اس کی اطاعت کروں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری جو نظام کائنات ہے یہ میرے تابع ہے۔ یہ سارے حیوان، جانور، نباتات، فصلیں وغیرہ، یہ جمادات یہ میرے تابع ہیں۔ تو میرے تابع ہیں تو اصل حاکم تو وہ ہے اور میں اس کا نائب ہوں۔ تو اصطلاح کے لحاظ سے 2 لفظ یہاں استعمال کر رہا ہوں کہ میں پیدا ہوا ہوں عبادت کے لیے کہ اس سے تعلق کے لیے، اور خلافت کے لیے کہ اس کی نیابت کے لیے، کہ نظام سارا میرے ہاتھ میں۔ تو انسان کے پیدائش کے، تخلیق کے بنیادی مقصد 2 ہیں، عبادت اور خلافت۔ اب یہ بات ہے کہ اب عبادت اور خلافت کے لیے تو میں پیدا ہوا ہوں، یہ تو عقل سے معلوم ہو گیا، لیکن میں عبادت کروں کیسے؟ میں رب کا راضی کیسے کروں؟ رب کا حکم کیا ہے؟
یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، تو مجھے رب کا حکم معلوم ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ میں رب کے احکام ان مخلوقات پہ نافذ کروں تو کیسے کروں؟ تو اب مجھے ضرورت ہے کہ اس کی ہدایت کی رہنمائی کی، عقل یہ رہنمائی کرنے سے قاصر ہے، تو اس رہنمائی کرنے سے اب قاصر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اس رہنمائی کے لیے نبوت کی نعمت عطا فرمائی، نبوت کی نعمت عطا فرمائی انسان کو عبادت اور خلافت کی رہنمائی کے لیے۔ اور نبوت کی جو علت ہے وہ وحی ہے۔ اب عقل اور نبوت یعنی وحی، ان دونوں کا تعلق کیا ہے؟ یہ میں صرف ایک مثال سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہوں، لائٹ جل رہی ہے، آپ جہاں نماز بچھا دیں قبلہ رخ، یہ تجربہ کر کے بھی دیکھ لینا، قبلہ رخ آپ اپنی جہاں نماز بچھا دیں، اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، بھائی 2 رکعت میں نے پڑھنی ہے، نفل پڑھ رہا ہوں، قبلہ رخ کھڑا ہوں، اپنے ساتھی سے کہہ دیں کہ لائٹ بند کر دیں، لائٹ بند کر دیا، بالکل اندھیرا ہو گیا، اندھیرا ہو گیا تو آپ قبلہ رخ کھڑے ہوئے تھے نا، آپ نماز پڑھ لیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب فارغ ہوں اپنی جگہ سے ہلے نہیں، اسے کہیں ذرا لائٹ جائے، لائٹ جائے، آپ دیکھیں گے کہ آپ قبلہ رخ سے کچھ ہٹے ہوئے، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، کیا آپ قبلہ ہٹے ہوئے ہیں؟ کھڑے تو آپ قبلہ رخ تھے، تو کیسے ہٹ گئے؟ اس لیے ہٹ گئے کہ اندر کی روشنی موجود تھی، باہر کی روشنی موجود نہیں تھی، تو اندر کی روشنی کو صحیح راستے پہ لگانے کے لیے باہر کی روشنی کی ضرورت ہے۔ آپ رات کو سفر کر رہے ہوں، آپ کی آنکھیں موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر لائٹ نہ ہو آپ کی گاڑی میں تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہوگا، یعنی آپ کی آنکھیں تو اندھے تو نہیں تھے، آپ تو آنکھوں والے تھے، لیکن یہ ہے کہ آگے باہر کی روشنی موجود نہیں تھی۔ تو عقل جو ہے یہ اندر کی روشنی ہے، اور جب تک باہر کی روشنی نہیں ہوگی عقل جو ہے اس صحیح راستے پہ نہیں جا سکتی۔ جتنی بھی گمراہیاں نظر آ رہی ہیں یہ باہر کی روشنی سے اپنے آپ کو محروم رکھنے کی وجہ سے، تو وہی سے اپنے آپ کو محروم رکھتے ہیں، اس ہدایت سے، اس کی وجہ سے جو ہے گمراہی پیدا ہو رہی ہے۔ اب وحی کس کو کہتے ہیں؟ تو وحی کی تعریف میں عرض کر رہا ہوں۔ وحی اصل میں تو وحی یہ ہے کہ جذب کے ساتھ ہم عام بول چال میں اس کو وحی کہتے ہیں، وہ حقیقت، پیغام اور حکم، وہ حقیقت، پیغام اور حکم جو خالق کی طرف سے نازل ہو، کسی مداخلت اور رکاوٹ کے بغیر، کسی مداخلت اور رکاوٹ کے بغیر اس تک پہنچے جس کی طرف بھیجنا مقصود ہے، اور وہ اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ تو وہی کیا ہے؟ وہ حقیقت، وہ پیغام اور وہ حکم جو خالق نے بھیجا ہے، جس کی طرف بھیجا ہے اس تک وہ بغیر مداخلت رکاوٹ کے پہنچے، اور وہ اس کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، تو اللہ اس کی طرف جو ہے یہ وہی بھیجتے ہیں۔ مزید اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں، اور اس کے جو صورتیں وحی کی مختلف ہیں وہ بھی اس وقت ذہن میں رکھیں گے۔ اب دوبارہ بتا رہا ہوں، وحی کہ لغت میں اس کے معنی ہے مخفی اشارہ، چھپا ہوا اشارہ۔ لغت میں وحی کے معنی ہے چھپا ہوا اشارہ۔ اور شریعت کی اصطلاح میں اب وحی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے وحی کی عمومی اصطلاحی مفہوم کی کیفیت کو لکھ لیا، اب یہاں شریعت کے لحاظ سے
احکام کے لحاظ سے ہم وحی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام جو نبی علیہ السلام پر نازل ہو اور ان کے ذریعے کے بغیر کوئی اور اسے براہ راست معلوم نہ کر سکے، اسے وحی کہتے ہیں۔ اور اس میں آپ نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام پر نازل ہو، تو لہذا اس کا نام وحی نبوت ہے۔ تو اس کو وحی نبوت کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ میں نے شہد کی مکھی کی طرح وحی کی۔ اب وحی جو ہے وہ ہر ایک کے مزاج کے مطابق، ہر ایک کی فطرت مطابق سکھاتی ہے، لیکن یہاں جس وحی کا ہم ذکر کر رہے ہیں شریعت کی اصطلاح میں، وہ وحی نبوت ہے، جو نبی کے ذریعے سے آئے گی اور نبی کو اس کا مفہوم معلوم ہوگا اور نبی ہی اس کا مفہوم بیان کرے گا، تو اس کو وحی نبوت کہتے ہیں۔ اب یہ وحی نبوت کی جو صورتیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 کتاب، کتابی صورت، جیسے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحیفے ہیں۔ نمبر 2 غیر کتابی صورت میں کلام، غیر کتابی صورت میں کلام، قرآن مجید۔ نمبر 3 غیر کتابی کلمات، وہاں لکھا نا غیر کتابی صورت میں کلام، وہ کلام ویسے اللہ کا کلام ہے جو نازل ہوا ہے یا قرآن مجید۔ اب تیسری صورت ہے غیر کتابی کلمات، اس کی 2 صورتیں ہیں، براہ راست دل میں اتارنا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو دل میں اتارتا ہے، نبی ان کو اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ وہ پیغام لاتا ہے اور نبی اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات دل میں اتارتے ہیں تو مفہوم اللہ دل میں اتارتے ہیں تو الفاظ نبی کے اپنے ہوتے ہیں، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 بیداری کی حالت میں، نمبر 2 خواب کی حالت میں۔ اس کے بعد وحی کی ایک صورت ہے، اس کو توثیقی وحی کہتے ہیں۔ توثیق تے سے یہ پا، توثیقی وحی، وہ کہ نبی نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا، نبی نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا اور اللہ نے اس کا رد نازل نہیں کیا، وہ بھی وحی ہے۔
کہ نبی نے اپنے اجتہاد سے ایک فیصلہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید نازل نہیں فرمائی، اس کی اصلاح نازل نہیں فرمائی، تو وہ اللہ کی طرف سے توثیق ہے، اس کو توثیقی وحی کہتے ہیں۔ اب اس میں جو وحی ہے کلام کی شکل میں نازل ہوئی ہے اور اس میں تبدیلی کوئی نہیں، جیسے پچھلے انبیاء علیہ السلام پر کتاب کی شکل میں نازل ہوئی اور حضرت کے لیے اللہ نے کتاب نازل نہیں فرمائی، کلام نازل فرمایا۔ کہاں نازل ہوا یہ کلام؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اعلیٰ قلبی کا، نبی اسلام کے دل مبارک پہ نازل ہوا۔ اور یہاں ایک بنیادی بات بھی ذہن نشین فرما لیں، قرآن مجید کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے۔ پہلی کتابیں کتاب ہیں، کلام نہیں۔ قرآن مجید کتاب بھی ہے، کلام بھی ہے۔ اب کیسے ہے کہ لوح محفوظ سے پہلے یہ اللہ کا کلام، اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا تو کیا بنا؟ کتاب بنا۔ لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر کتابی شکل میں نازل ہوا، پہلے آسمان سے جبریل السلام اس کو اپنے زبان پہ لائے تو کیا بنا؟ کلام بنا۔ نبی السلام پر یہ لائے اور نبی السلام کے کہاں لائے؟ اعلیٰ قلبی کا، آپ کے دل پر لائے۔ جب دل پر لائے تو دل میں یہ کتاب بنا، پھر حضرت نے اپنی زبان سے اس کو ادا کیا تو یہ کلام بنا۔ صحابہ کرام انہوں نے اس کو تحریراً بھی محفوظ کیا اور اپنے دل میں اس کو یاد بھی کیا تو یہ کتاب بنا۔ تو آج بھی آپ تراویح میں پڑھ رہے ہیں تو کلام پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو لکھ رہے ہیں تو کتاب ہے۔ تو آج بھی اس کی دونوں شکلیں موجود ہیں، کلام بھی موجود ہے اور کتاب کی شکل میں بھی یہ جو ہے موجود ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں انکار حدیث کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات ہے کہ یہ قرآن مجید تو اللہ نے نازل کیا ہے نا، قرآن مجید تو اللہ نے نازل کیا ہے، اس لیے ہم اس کو تو مانتے ہیں، لیکن جو آپ حدیث کہہ رہے ہیں یہ آپ کہتے ہیں یہ غیر کتابی وحی ہے۔ غیر کتابی وحی تو ہو ہی نہیں سکتی، وحی تو وہی ہوگی جو اللہ نازل کرے گا۔ اللہ نے جو نازل کیا ہے وہ کتاب کی شکل میں نازل کیا ہے، تو لہٰذا وحی جو ہے وہ قرآن ہے۔ اور آپ جو کہتے ہیں کہ جو دیگر وحی آپ پہ نازل ہوئی ہے مفہوم کی شکل میں یا دیگر شکل میں نازل ہوئی ہے تو وہ وحی ہے، وہ وحی نہیں ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کی اپنی باتیں ہیں جو انہوں نے بیان کی ہیں، یا صحابہ کا ہم نے بس جو سمجھا ہے اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیا ہے، یا نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام نے اپنی طرف سے بنا کر ان کو آگے منتقل کر دیا ہے۔ تو حدیث جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو حدیث کا جو ہے وہ انکار ہے، اور حدیث کے انکار میں پہلا انکار حدیث کے وجود کا انکار۔ نمبر 2، حدیث کی محفوظیت کا انکار کہ وجود تو ہے، حضرت بات چیت تو کرتے تھے، تو لیکن یہ ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے۔ نمبر 3، حدیث کی حجیت کا انکار، اگر محفوظ بھی ہے یہ مجموعے موجود ہیں لیکن حجت نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر حجت ہے تو محدود حجت ہے، اپنے وقت کے لیے حجت ہے، حجیت محدود ہے اپنے وقت کے لیے۔ اب یہاں ایک اور بنیادی بات جو ہے وہ ذہن نشین فرما لیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی فتنے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہر فتنہ کہہ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں،
تو یہ کیسے معلوم ہوگا؟ قیامت میں تو معلوم ہوگا، عملی فیصلہ ہوگا، دنیا میں کیسے معلوم ہوگا؟ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ مجھ پہ مختلف مقدمات جو تھے قائم تھے۔ ان مقدمات میں بنیادی باتیں یہ بیان کی گئی تھیں جو مقدمات قائم ہوئے۔ اب تو میں اس کا ریٹائر ہو چکا ہوں، میں ریٹائر نہیں ہوا تھا۔ مختلف مقامات پر جو تھے وہ لیکچرز وغیرہ ہوتے تھے، یونیورسٹیوں میں بھی، کالجوں میں بھی، وکلاء میں بھی، بار ایسوسیشنوں میں بھی، اور دیگر میں ملٹری میں بھی الحمدللہ۔ تو مقدمات مختلف تھے، اور مقدمات بھی ایسے تھے کہ جس میں یہ دعویٰ تھا کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے، اس کے مقابلے کا دہشت گرد کوئی نہیں، اور اسپیشل عدالت بنی گئی، خصوصی جج صاحب سماعت کے لیے مقرر ہوئے۔ اس میں پھر یہ ہائی کورٹ میں بھی، سیشن کورٹ میں بھی، دیگر عدالتوں میں بھی، اور ہوم سیکرٹری صاحب سے نشستیں بھی الحمدللہ ہوں۔ ملٹری کی جو ایجنسی ہے اس میں بھی نشست ہوئی الحمدللہ۔ ہر جگہ اللہ نے، صحابہ کرام ان کی کرامت ہے کہ ہر جگہ اللہ نے عزت عطا فرمائی۔ یہاں سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، باقی باتیں پھر انشاءاللہ آگے جہاں آئیں گی گزارش کروں۔ تو جو دہشت گردی کی خصوصی عدالت قائم کی گئی، اس کا ذہن بنایا گیا تھا جج صاحب کا کہ آپ نے اس کو سخت شدید ترین سزا دینی ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اس کے کیس کی سماعت کرنی ہے، اور یہ دہشت گرد ہے، اور اس کو ایک لمحہ بھی آزادی کے ساتھ نہیں رہنے دینا، فوری گرفتاری اور فوری اندر کرنا۔ بہرحال میں پیش ہوا، پہلی پیشی تھی، وارنٹ بھی جاری تھے، عدالت میں آیا ہوں، وارنٹ بھی جاری تھے کہ ایک لمحہ تاخیر کے بغیر فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ بس گرفتاری سے ابھی ہونی تھی، گرفتاری میں عدالت میں موجود تھا۔ اب جج صاحب کا ذہن بنا ہوا تھا، تو اس میں آپ اندازہ فرمائیں کہ انہوں نے کیسے ذہن بنا تھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا عدالت کا نظام یہ ہوتا ہے کہ جو مجرم ہوتا ہے یا موکل ہوتا ہے اس سے بات نہیں کرتے، وکیل سے بات کرتے۔ تو انہوں نے سنانا تو مجھے تھا، تو میرے وکیل صاحب سے انہوں نے فرمایا کیا ضرورت تھی ان رسالوں کے لکھنے کی۔ اس میں 2 رسالے میرے تھے جن پر یہ کیس بنا تھا۔ ایک رسالے کا نام ہے ہم محرم الحرام میں نکاح کیوں نہیں کرتے، اور ایک رسالے کا عنوان ہے 22 رجب کے کنڈے کیا نبی علیہ السلام سے نسبت رکھنے والوں کے لیے مناسب ہیں۔ یہ 2 رسالے تو اور بھی ہیں، مطلب کہ جو مقدمہ بنائیں 2 رسالوں میں۔ اب جج صاحب فرما رہے ہیں میرے وکیل صاحب سے کہ کیا ضرورت تھی رسالوں کو لکھنے کی۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک جو ترکی کا حکمران تھا، اس نے صحیح کیا تھا کہ اپنے ملک کے سارے علماء کو قتل کرا دیا، ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ پاکستان میں بھی امن و امان قائم ہوگا کہ ان جیسوں کو قتل کرا دیا جائے۔ اب یعنی اب جج نے ابھی میرے کیس کی سماعت بھی نہیں کی، اس سے پہلے ہی مجھے وہ واجب القتل قرار دے رہا کہ ان جیسوں کو قتل قرار دیا جائے تو ملک میں امن و امان قائم ہو۔ بہرحال وکیل صاحب جو ہمارے تھے بہت سینئر وکیل تھے، اللہ نے بڑی عظیم عطا فرمائے، انہوں نے خود ہی مجھ سے درخواست کی تھی کہ حضرت مجھے معلوم ہے کہ آپ کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ وہ قانون کے پروفیسر بھی تھے اور بڑے بڑے جج ان کے شاگرد بھی تھے، تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ اتنی بڑی فیس ان کی، لیکن وہ اللہ کا نظام ہے، یہ صحابہ کرام کی برکات ہیں، نبی علیہ السلام کی برکات ہیں، صحابہ کرام کی کرامات۔ انہوں نے مجھ سے خود رابطہ کیا، فرمایا کہ حضرت مجھے معلوم ہے کہ آپ کے خلاف مقدمہ قائم ہوا ہے، میری ایک درخواست ہے کہ میری بھی آخرت بن جائے، آپ یوں کریں کہ آپ کسی اور کو وکیل مقرر نہ کریں۔ تو میں اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہوں، پیش ہو رہا ہوں، مقدمے میں میں فارغ ہو کے پہنچ رہا ہوں، تو آپ کے کیس کی پیروی میں کروں۔ اللہ کرا رہا ہے، اللہ بھیج رہا ہے، وہ آئے۔ اب جج صاحب نے جب یہ بات کی وکیل صاحب سے، وکیل صاحب نے جواب میں فرمایا کہ آپ ایسا کریں گے، قانونی کام آپ کریں، آپ جو ہے سماعت کریں کیس کی، اور جو اعتراضات آپ کے ہوں ان رسالوں پر آپ بیان کریں گے، اور ہم اس کا قانونی جواب دیں گے، پھر آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے آپ فیصلہ کریں، جو ضابطہ ہے اس پہ عمل کریں۔
بہرحال اپنے ایک مزاج ہے، اللہ کا عظیم احسان ہے کہ مرعوبیت نہیں. میں ملازمت میں بھی سیکرٹری ایجوکیشن سے یا ڈائریکٹر پنجاب سے یا چیف سیکرٹری سے بھی ملاقات کرتا تھا، تو الحمدللہ میں نے کبھی کھڑے ہو کے ملاقات نہیں کی، برابر کی سطح پہ بیٹھ کے میں نے الحمدللہ گفتگو کی. یہ اللہ کا احسان. یہاں بھی میں نے کہا جج صاحب سے، میں نے کہا جی اجازت ہے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اب بڑے حوصلے کی بات تھی، تو اس نے کہا کہ بس اس نے اکرام کیا کہ پروفیسر صاحب ہیں سے، چلو جی فرمائیں. میں نے کہا جو بات آپ نے فرمائی ہے، اگر یہ بات کوئی اور آدمی کہتا مجھے اعتراض نہیں تھا، لیکن آپ جس منصب پر بیٹھے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے آپ میرے رسالے پڑھتے، ان کے بارے میں جو اعتراضات ہوتے وہ آپ لکھتے، اس کے بعد آپ ان اعتراضات کو مجھ سے سوال کی صورت میں میرے سامنے پیش کرتے، میں ان کا جواب دیتا. میرے جواب کے بعد آپ نتیجہ نکالتے. آپ نے درمیان کے مرحلے چھوڑ کر آخری مرحلہ اختیار کیا ہے. یہ ایسے ہے جیسے بغیر سیڑھی کے چھت پہ چڑھنا. کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کر سکتا آگے آپ کی مرضی. اب جب میں نے یہ بات کہی تو اب جذبات میں آنا چاہیے تھا کہ مجھے کیا کہہ رہے، لیکن نہیں، اللہ کا نظام. انہوں نے فوراً کہا کہ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، میں آرڈر لکھ رہا ہوں کہ آپ کی گرفتاری نہیں ہوگی اگلی پیشی تک. میں رسالوں کو پڑھ کے آؤں گا اور پھر اسی طریقے سے جیسے آپ نے مرحلے بتائے اسی طریقے سے مراحل کو طے کروں گا. پیشی ہو گئی. اگلی پیشی پہ جب پیش ہوئے تو میں فرق محسوس نہیں کر رہا تھا کہ میرے وکیل صفحے یہ ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یا یہ کرسی پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے وکیل صفحے ہیں. رسالے پڑھنے سے اللہ نے ان کا دماغ تبدیل کر دیا. جب دماغ اللہ نے تبدیل کیا تو انہوں نے جو ہے یہ بات کہی کہ میں نے رسالوں کو پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے سرکاری وکیل صاحب سے کہا کہ آپ نے ان رسالوں کو پڑھا ہے؟ راجی پڑھا ہے. راجی میں کوئی بات ہے قانون کے لحاظ سے قابل اعتراض؟ وکیل صاحب نے کہا کہ نہیں، جو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ بھی حقائق پر مبنی ہیں اور انداز بھی ان کا غیر جذباتی ہے، اس لیے میں گورنمنٹ کی طرف سے دستبردار ہوتا ہوں، میں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہتا. تو میں دستبردار ہو رہا ہوں سرکاری وکیل ہونے کے باوجود، ان کے خلاف کوئی میں دلیل پیش نہیں کروں گا. لیکن میری ایک درخواست ہے، میری درخواست یہ ہے کہ انہوں نے جس انداز سے گفتگو کی ہے تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگ گمراہی کے اندر بھٹک رہے ہیں اور ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے. تو جو ان کی پیشیاں ہوں ان میں مجھے آنے کی اجازت دی جائے تاکہ میں ان کی باتیں سنوں، تاکہ میری اصلاح ہو جائے. بہرحال مختصر یہ کہ 4 پیشیاں ہوں. 4 پیشوں کے بعد جج صاحب نے فرمایا کہ میں آپ کے بارے میں فیصلہ لکھ لایا ہوں، جہاں موجود ہے، لیکن آپ کی جو ان 4 پیشوں پہ میں نے گفتگو سنی ہے تو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ گمراہی کے سیلاب میں بہہ رہے ہیں. میری دوستی یہودیوں کے ساتھ ہے، عیسائیوں کے ساتھ ہے، قادیانیوں کے ساتھ ہے اور شیعوں کے ساتھ ہے، لیکن آپ کی ان 4 پیشوں پہ گفتگو میں نے سنی تو یہ تو سارے کے سارے گمراہ ہیں اور جہنم کے ایندھن ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم ان کے ساتھ بہہ رہے ہیں. تو میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ میں جس عہدے پر ہوں اس پروٹوکول کی وجہ سے آپ کے درس میں نہیں آ سکتا. اگر آپ اجازت دیں تو یہاں سوال جواب کی ایک نشست ہو جائے کہ میں سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ پورے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ مجرم قابل احترام بنا ہوا ہو اور جج صاحب بھی اور سارے سائل کی حیثیت سے اس کے سامنے پیش ہو رہے ہوں. یہ اللہ کا نظام اور یہ صاحب الرحم کی کرامت ہے. بہرحال وہ سوال تو میں نہیں دہرا رہا. حضرت آپ کے ڈاکٹر قاری مولانا آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب جو ہے وہ چھپ رہی ہے دعوتی خطوط کے نام پہ. اس کے دیباچے میں الحمدللہ یہ ساری تفصیلات سوال جواب کی اس میں الحمدللہ آ رہی ہے، کیونکہ وہ بہت فائدہ مند ہے. اور بہت سے اکابر علماء کا مطالبہ تھا کہ حضرت یہ چیز آپ جو ہے شائع کریں. اب میں تو اپنے آپ اس قابل نہیں سمجھتا، لیکن حضرت کی کتاب چھپ رہی ہے تو یہ حضرت کا احسان ہے کہ اس میں وہ اس کے ساتھ شامل فرما رہے ہیں. بہرحال وہ بھی چھپ کے انشاءاللہ آ جائے گی. تو بہرحال جہاں جو بات اس وقت عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ان سوالات کے بارے میں انہوں نے ایک سوال یہ کیا کہ سب کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں،
تو کیسے پتہ چلے گا آپ کہ کون حق پر ہے؟ قیامت میں تو پتہ چل جائے گا، لیکن دنیا میں کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بہت اہم بات ہے جس کو آپ حضرات نے اس کو نوٹ کرنا ہے اور اس پہ مکمل یہ کرنا ہے۔ میں نے کہا کہ نبی علیہ السلام پر قربان کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 73 گروہ ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک نجات پانے والا ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ نجات پانے والا کون سا گروہ ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا ما انا علیہ و اصحابی۔ اب میں نے یہ بات بھی کہی، آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ ما انا علیہ و اصحابی، تو یہ واو عاطفہ کہ جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، تو میں نے وہاں بھی کہا، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، بس مجھے علماء حضرات معاف فرما دیں، میں ان سے اختلاف کر رہا ہوں۔ یہ واو عاطفہ نہیں، یہ واو حالیہ ہے۔ واو عاطفہ اور واو حالیہ کے لحاظ سے معنی میں فرق کیا ہے کہ جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو، کہ میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے، لیکن نہیں واو حالیہ ہے، علیحدہ طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ حضرت سے علیحدہ نہیں ہے، اس لیے واو حالیہ ہے۔ جس کا معنی میں یہ کر رہا ہوں جو میرے طریقے پر اس طرح ہو جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، تو وہ ہوں گے نجات پانے والے، تو یہ واو حالیہ ہے۔ اب اس میں ہے کہ صحابہ کرام سے انحراف کی اس وقت 6 صورتیں پہ جاتی، جو ان 6 صورتوں سے محفوظ ہے وہ ہدایت پر ہوگا، اور وہ 6 صورتیں ہیں، ان کو آپ نوٹ فرما لیں گے۔ نمبر 1، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایمان کا انکار۔ یہ ہے شیعیت جو صحابہ کو ایمان والا نہیں مانتے۔ نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایت کا انکار۔ یہ منکرین حدیث کہ حدیث کیا ہے؟ روایت ہے نا، انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے قول فعل تقریر کو روایت کیا ہے، ان کی روایت نہیں ماننی ہے، حدیث کا انکار حدیث۔ نمبر 3، ان کے فہم کا انکار، فہم کا انکار۔ غیر مقلدین کہ ہم صحابہ کرام ہم کے وضاحت سے قرآن حدیث کو نہیں سمجھیں گے، ہم اپنی عقل سے سمجھیں، یہ غیر مقلدین۔ نمبر 3۔ نمبر 4، ان کے مطیع ہونے کا انکار، مطیع میم توئے جے عین، اطاعت کرنے والا، ان کے مطیع ہونے کا انکار۔ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی علیہ السلام کی اطاعت میں کامل نہیں تھے، اطاعت کرتے تو تھے لیکن اطاعت میں کامل نہیں تھے، حضرت کے مطیع نہیں تھے۔ یہ ہے قادیانیت۔ ابھی یہ بات آئے گی سبق کے اندر کہ خاتم النبیین کے معنی وہ لیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام انبیاء کی مہر ہیں، اب تک جتنے نبی آئے ہیں نبی علیہ السلام سے پہلے وہ اللہ نے بھیجے ہیں، اب نبی علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ جس کو نبوت کے لیے پسند فرمائیں اس پہ مہر لگائیں، اور حضرت کی مہر کیا ہے؟ اطاعت ہے، کہ جو حضرت کی اطاعت میں کامل ہوگا وہ نبی ہوگا۔ غلام قادیانی حضرت کی اطاعت میں کامل ہے اس لیے نبی ہے، اب صحابہ میں کوئی کامل نہیں تھا اس لیے کوئی نبی نہیں ہے، تو یہ اطاعت میں کامل ہونا۔ نمبر 5، واجب الاتباع ہونے کا انکار، یا اس کو دوسرے میں مطاع میم توئے الف عین، اس میں مفعول مطاع ہونے کا انکار، کہ صحابہ کیا جو ہم اللہ کے نبی کی اطاعت میں تو کامل تھے لیکن ان کی اطاعت ہمارے لیے لازم نہیں، ہم نے ان کی اتباع نہیں کرنی، ہم اکمل ہیں۔ یہ ہیں اہل بدعت، جتنے کام ہیں اپنی مرضی سے نکالے ہوئے ہیں، صحابہ کے طریقے سے۔ اذان ہے، اب اس کے ساتھ
درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، بسم اللہ اعوذ باللہ پڑھا جا رہا ہے. بھائی بلال رضی اللہ نہیں کرتے تھے ایسے، تم کیسے کر رہے تھے؟ نہیں جی، اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، بس اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کو لے کر جو ہے چل رہے. نمبر 6، معیار حق ہونے کا انکار. معیار حق ہونے کا انکار کہ صحابہ کرام ٹھیک ہے، ایمان والے بھی تھے، روایت بھی ان کی صحیح ہے، فہم بھی صحیح ہے، اطاعت بھی کرتے تھے، ان کی اطاعت بھی کی جائے گی، لیکن ان کو آپ معیار حق نہیں کہہ سکتے. یہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ، مطلب یہ جدید جو گروہ پیدا ہو رہے ہیں، تعلیم یافتہ طبقہ جدید ہے، وہ اس اصول کا اختیار ہے. اب اس میں ایک تھوڑی سی وضاحت مختصر سی عرض کر دوں. جب میں نے یہ بات بیان کی کہ یہ 6 صورتوں سے جو بچا ہوا ہوگا وہ ہدایت پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ گمراہی کی یہ 6 صورتیں، اس میں آپ دیکھیں گے جس فتنے کو بھی آپ دیکھیں گے اس کا اس میں اشارہ موجود ہے. اب وہاں ایک سینئر وکیل صاحب تھے، انہوں نے سوال کیا مجلس کے اندر. انہوں نے کہا کہ حضرت وہ بھی سنی تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت 6 باتیں آپ نے بیان کی ہیں، 5 باتیں ہمیں سمجھ میں آ گئی، ہم نے نوٹ کر لی، سمجھ میں آ گئی. یہ 6ٹھی بات جو آپ نے فرمائی نا کہ معیار حق ہونے کا انکار، وہ تو آپ بھی قائل نہیں ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی سنی ہے نا، آپ بھی قائل نہیں ہیں. کیوں؟ آپ حضرات بھی اس کے قائل نہیں ہوں گے. کیسے؟ کہ معیار حق وہ ہے جو معصوم ہو. صحابہ کرام معصوم نہیں، محفوظ ہیں. ان کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ محفوظ ہیں، کہ گناہ ان سے ہو سکتا ہے. معصوم ہے جسے گناہ نہیں ہو سکتا، تو وہ نبی کی ذات ہے. صحابہ کرام سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنی گناہ پہ وہ اصرار نہیں کرتے، فوراً اللہ سے رجوع کر کے توبہ کر لیتے. تو لہٰذا وہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں. اور معیار حق وہی ہوگا جو معصوم ہوگا. تو آپ بھی اس کے قائل ہیں، ہم کہیں. اب اللہ کا احسان ہے جو اللہ نے توفیق دی، میں نے جواب عرض کیا، وہ جواب آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس کو ذہن میں بٹھائیں گے. میں نے کہا کہ میں ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں. میری مثال یہ ہے کہ ایک دکاندار ہے کریانہ فروش. کریانہ فروش سے جانتے ہیں نا، یہ جس میں چینی وغیرہ، مسالے وغیرہ یہ چیزیں ہوتے ہیں. ایک کریانہ فروش کے بعد ایک گاہک آیا. گاہک نے آ کے کہا کہ مجھے 5 کلو چینی چاہیے. اس نے 5 کلو کا باٹ رکھا، دوسرے پلڑے میں اس نے چینی تول کے رکھی، برابر ہو گئی. اس نے چینی اتار کے نیچے رکھی. ہمسایہ آ گیا، ماشاء اللہ بڑے اچھے اخلاق کا بھی تھا اور بڑا معاون آدمی تھا. ہمسایہ آیا، اس نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، مجھے 5 کلو کا باٹ چاہیے، مجھے ضرورت ہے، ذرا مجھے یہ دے دے، میں ابھی تجھے واپس کر دوں گا، تھوڑی دیر لگے گی، تیری مہربانی. اس نے اٹھا کے دے دی. اب اس نے اٹھا کے دے دیا. اب گاہک نے کہا کہ میں تو اتنی دیر نہیں ٹھہر سکتا، مجھے تو 5 کلو چاول بھی چاہیے، اس کے آنے تک تو میں نہیں ٹھہر سکتا، مجھے جلدی ہے. اب یہ چاہ رہا ہے کہ میرا گاہک بھی ضائع نہ ہو. یہ 5 کلو چینی ایک پلڑے میں رکھ کر دوسرے پلڑے میں اس نے چاول ڈال کے تول کے اس کو برابر کر کے اتار کے رکھ دیا. کیا گاہک کو کوئی اعتراض ہوگا؟ کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ 5 کلو چینی. اب یہ 5 کلو چینی باٹ کے معیار پہ پوری اتری تو یہ خود باٹ بن گئی. تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی اطاعت میں کامل ہوئے تو خود معیار حق بن گئی. تو یہ تو الحمدللہ بات یہ سمجھ میں. تو بہرحال یہ بات کہ اس سے یہ معلوم ہوگا کہ کون جو ہے کس انداز سے. اب یہ ہے کہ جیسے وہ گزارش کی کہ وحی کی مختلف صورتیں آپ نے جو ہے وہ ذہن نشین فرمائی ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اس وحی کے حوالے سے اب یہ ہے کہ وحی کو سمجھنا ہے اور وحی کے حوالے سے کیا کام کرنے ہیں. کہ کام یہ کرنے ہیں کہ وحی کو محفوظ رکھنا ہے. تو صحابہ کرام نے 3 کام کیے. وحی کو جو یہ حدیث کی شکل میں ہے اس کو انہوں نے محفوظ رکھا، اپنے آپ کو اس کے تابع بنایا، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے نامعلوم چیز سے نتیجہ اخذ کیا، جس کو قیاس کہتے ہیں. اب حدیث کے بارے میں انہوں نے کیا کام کیے؟ ایک تو ہے اس کو حفظ محفوظ رکھا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا،
اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی بنیاد پر نامعلوم احکام اور مسائل نکالیں، جسے قیاس کہتے ہیں۔ اب اس پہ مخالفین کا اعتراض ہے، غیر مقلدین کا کہنا ہے کہ یہ جو قیاس ہے، یہ قیاس سب سے پہلے آسمان پر شیطان نے کیا، اور زمین پر سب سے پہلے نعمان نے کیا۔ قیاس جو ہے یہ سب سے پہلے آسمان پر شیطان نے کیا، اور زمین پر سب سے پہلے نعمان نے کیا۔ جانتے ہیں نعمان کو؟ ہاں، امام پر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں یہ اب اس میں جو ہے کہ اس میں بنیادی بات جو ہے وہ ذہن نشین فرمائیں گے کہ شیطان نے قیاس، کون سی بات ہے جو شیطان کی جس کو انہوں نے قیاس کہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور شیطان نے نہیں کیا، تو اللہ نے اس سے سوال فرمایا ما منعک اذ امرتک، سورۃ اعراف کے اندر، کہ میں نے جب حکم دیا تو تجھے کیا انکار تھا اس پہ؟ شیطان نے یہ کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ اللہ کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، لہذا میں افضل ہوں، اس لیے میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ اب یہ اللہ کو بتا رہے کیا کہ اس کو میں سجدہ کرتا تو تیری افضل مخلوق غیر افضل مخلوق کو سجدہ کرتی تو تیری توہین تھی نا، تیری بے ادبی تھی۔ اللہ کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ کو جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ سمجھا رہا ہے اللہ کہ لہٰذا اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہاں جو بات قابل توجہ ہے کہ قیاس کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں، یہ نوٹ فرمائیں۔ قیاس کے لیے تین باتیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، وہ مسئلہ غیر منصوص ہو، غیر منصوص سواد کے ساتھ، سواد و سواد، غیر منصوص یعنی واضح طور پر بیان نہ کیا گیا ہو۔ نمبر دو، اس کو واضح حکم سے، نص اس کو کہتے ہیں، نون سواد نص، نص سے نکالا گیا ہو، اس کے بارے میں واضح حکم موجود نہ ہو لیکن دوسری واضح بات موجود ہے، اس میں سے نتیجہ اس نے نکالا ہو، کہ نص سے نکالا گیا ہو۔ نمبر تین، اس میں قیاس کرنے کی صلاحیت موجود ہو، قیاس کرنے والے میں قیاس کرنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اب صلاحیت جو موجود ہو کہ کیا پتہ چلے گا، تو تین باتیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر ایک، وہ صحیح عقیدے پر ہو۔ نمبر دو، وسیع علم رکھتا ہو۔ نمبر تین، گہری سمجھ رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب شیطان نے جو بات کہی ہے وہ قیاس نہیں ہے۔ تو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کیا ہے، شیطان نے قیاس نہیں کیا۔ شیطان نے قیاس نہیں کیا، اس نے نافرمانی کی۔ کیوں؟
ابھی آپ نے لکھا کہ قیاس وہاں ہوگا جہاں واضح حکم موجود نہ ہو. یہاں واضح حکم موجود تھا، اللہ سجدے کا حکم دے رہا ہے، وہ حکم تو واضح موجود تھا، تو یہاں قیاس کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو واضح حکم موجود تھا. نمبر 2، اس نے اللہ کے کسی حکم سے نتیجہ نہیں نکالا، بلکہ اس نے اپنی بنی ہوئی بات کہ جی میں افضل ہوں، میں سجدہ کیسے کرتا. اللہ نے تو نہیں کہا تو افضل ہے، اس سے نتیجہ نکالتا. تو اس نے اپنی بنی ہوئی بات سے نتیجہ نکالا ہے، واضح حکم سے نتیجہ نہیں نکالا. اب تیسری بات یہ ہے کہ اس نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ بھی خلاف حقیقت ہے. کیسے؟ اس نے کہا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں اور آگ افضل ہے مٹی سے، تو یہ مٹی سے جو پیدا ہوا ہے یہ غیر افضل ہے، میں آگ سے پیدا ہوں یہ میں افضل ہوں. اب یہ جو اس نے نتیجہ نکالا ہے جس بنیاد پر، اس بنیاد کو دیکھیں کہ یہ بنیاد حقیقت ہے. مٹی افضل ہے یا آگ افضل ہے؟ آپ اس میں دیکھیں. پہلی بات، مٹی میں عاجزی ہے، آگ میں تکبر ہے. مٹی میں عاجزی ہے اور آگ میں تکبر ہے. اب اس کو تھوڑا سا میں واضح کر دوں. دیکھیں، مخلوق میں عاجزی اور تکبر کس میں ہوئے؟ خالق میں. تو تکبر خالق میں ہونا ہے. مخلوق میں اگر تکبر پیدا ہوگا تو یہ اپنی حقیقت پہ نہیں رہے گی مخلوق. ٹھیک ہے؟ تو جس کام کے لیے جو ہے اس کام سے وہ منحرف ہے. تو تکبر سنیے. اب آپ مٹی میں اور آگ میں تھوڑا سا فرق سمجھے. میں یہ مثال دے رہا ہوں. آپ مٹی ہے، مٹی آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، آپ اس کو پامال کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں. کبھی مٹی نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ نہیں. اب اس کے بعد یہ مٹی پاؤں کے نیچے پڑی ہے. اگر اس میں ہوا تیزی سے آ رہی ہو اور مٹی جو ہے اس کو اڑا دے ہوا، تو مٹی پھر بھی کیا کرے گی؟ کہیں روشن دان پہ بیٹھ جائے گی، کہیں کھڑکی پہ بیٹھ جائے گی، کہیں سیڑھی پہ بیٹھ جائے گی، کہیں نہ کہیں نیچے بیٹھے گی. آپ مٹی کو اڑائیں گے تو مٹی تب بھی کہیں نہ کہیں بیٹھے گی. تو اس کی فطرت کے اندر عاجزی ہے. اور آگ کی فطرت کے اندر تکبر ہے. آپ موم بتی جلائیں، شعلے کا کس طرف ہے؟ اوپر کی طرف. ٹھیک ہے؟ آپ موم بتی کو الٹا کریں تو پھر بھی آپ دیکھیں گے شعلے کا رخ کہاں کس طرف ہوگا؟ اوپر کی طرف. تو اس کے اندر تکبر ہے. تو جو اپنی فطرت سے مطابقت رکھتی ہو، مخلوق کی فطرت عاجزی ہے، تو مٹی افضل ہے آگ سے. دوسری وجہ مٹی کے افضل ہونے کی، افادیت کا دائرہ، فائدہ پہنچانے کا دائرہ. مٹی سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ انسان. کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ جانور. مٹی سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ نباتات، فصلیں. مٹی سے ہر چیز فائدہ اٹھا رہی ہے، صرف انسان کا فائدہ نہیں، ہر چیز کا فائدہ مٹی کے اندر. لیکن آگ کے اندر گرمی میں تو آگ کو آپ بھی استعمال کرتے ہیں نا، جلا کے بیٹھتے ہیں اس کو گرمی حاصل ہو جائے. پھر نہیں، گرمی میں اس کو گرمی حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ ضرورت کے تحت آپ آگ جلائیں گے، پھر فوراً اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو بجھا دیا جائے، اس کی وجہ سے گرمی پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے کسی جانور کو دیکھا ہوگا کہ وہ آگ جلا کر اس کے بعد بیٹھا ہوا ہو. تو انسانوں میں ہے کہ آگ کی ضرورت ہے، جانور کو نہیں، نباتات کو نہیں. نباتات کے قریب آپ آگ لے جائیں تو ساری فصل جل جائے گی. تو لہذا اس کا فائدہ محدود ہے، محدود وقت کے لیے اور محدود جنس کے لیے اس کا فائدہ ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مٹی کے اندر نفع ہے، آگ کے اندر نقصان ہے. یہ مثال دے رہا ہوں. آپ زمین میں گندم کا بیج بوئیں تو یہ کیا کرے گی مٹی؟ آپ کو گندم ایک کی بجائے 700 دانے نکال کر دے گی. ٹھیک ہے؟ اور گندم ذرا آگ میں ڈالیں، کتنے دانے واپس آئیں گے؟ گل جائیں گے. تو لہٰذا وہ نفع والی چیز ہے، یہ نقصان والی چیز ہے.
پھر چوتھی بات یہ ہے کہ اگر میٹیریل جو ہے وہ افضل ہو تو ضروری نہیں ہے کہ بنی ہوئی چیز بھی افضل ہو. اس کی ایک مثال میں دے رہا ہوں. کیا دیکھیں گے کہ سونا ہے، یہ قیمتی ہے لوہے کے مقابلے میں، لیکن بعض لوہے کے آلات ایسے ہیں کہ ان کی قیمت سونے سے بھی زیادہ ہے. حالانکہ مادے کے لحاظ سے تو سونا افضل ہے میٹیریل کے لحاظ سے، لیکن بنی ہوئی چیز کے لحاظ سے یہ لوہے کی چیز جو ہے یہ افضل ہے. تو لہذا یہ اس نے جو نتیجہ نکالا کہ جی میں آگ سے بنا ہوں، اگر آگ بالفرض افضل بھی ہوتی تو بھی اس سے بنی ہوئی چیز کا افضل ہونا تو ضروری نہیں. لہذا اس لیے اس کی بات جو ہے وہ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تیسری وجہ، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ واضح حکم موجود ہے، ضرورت نہیں ہے یہاں پہ قیاس کی. دوسری جگہ یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی حقیقت نہیں ہے کہ اس نے نکالا ہے. تیسری بات اس کے اندر خامی کی یہ ہے کہ اس کے اندر اجتہادی صلاحیت نہیں ہے. اجتہادی صلاحیت انسان میں ہے، فرشتوں میں بھی نہیں ہے. اب دیکھیں قرآن مجید دکھیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سکھایا، وَعَلَّمَ آدم الاسماء، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، سکھایا. تو اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو سکھایا سے خبر نہیں سنائی، بلکہ ان میں سمجھ کی صلاحیت بھی منتقل کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے کہ ہاں جی یہ کیا ہے؟ فرشتے ہمیں تو نہیں پتہ. آدم علیہ السلام پوچھا، انہوں نے بتا دیا. اب انہوں نے بتایا کیا، یہاں میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ تو نہیں ہے اللہ نے کیا چیز دکھائی کیا چیز نہیں دکھائی اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں. گلاس ہے، یہ گلاس ہے، یہ تانبے کا گلاس ہے، ٹھیک ہے. اب تانبے کا گلاس ہے تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا آدم علیہ السلام کو، یہ اس کو گلاس کہتے ہیں. تو فرشتے وہاں موجود تھے کہ نہیں تھے؟ فرشتے تو موجود تھے کہ اللہ نے فرمایا اس کو گلاس کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اللہ نے امتحان لیا تو شیشے کا گلاس آگے کیا کہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں. فرشتوں نے تو تانبے کا گلاس دیکھا تھا نا، انہوں نے کہا جی پتہ نہیں، ہم تو اس کا علم نہیں رکھتے، آپ نے جو ہمیں بتایا وہ جانتے ہیں، جو نہیں بتایا وہ تو نہیں جانتے. آدم علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ گلائی میں خلا میں اس کی طرح ہے، کہا کہ یہ گلاس ہے. تو انہوں نے یہاں قیاس کیے. تو یہ علامہ یعلم و تعلیمان کے معنی جو ہے وہ یہی ہیں کہ صلاحیت پیدا ہونا کا نتیجہ نکالنا. تو فرشتوں میں نتیجہ نکالنے کی صلاحیت نہیں تھی، اور شیطان بھی جنات میں سے تھا، اس میں بھی یہ صلاحیت نہیں تھی. تو لہٰذا جب صلاحیت نہیں تھی تو اس کا اجتہاد نہیں ہے بلکہ نافرمانی. تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے اس کو نعمان پہ گمان کرنا. امام حنیفہ نے قیاس کیا ہے، کیوں؟ امام حنیفہ نے قیاس کیا ہے اس لیے کہ تاکہ اطاعت کا طریقہ معلوم ہو، اور نعمان نے قیاس کیا ہے کیوں؟ کہ اطاعت کی نافرمانی کا جو ہے وہ مجھے راستہ مل جائے. تو اس لیے ان دونوں میں جو ہے فرق ہے، ایک جیسا ان کا وہ نہیں ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے یہ بات گزارش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور یہاں پھر یہ منکرین حدیث کے حوالے سے جو چند باتیں جو قابل توجہ ہیں. ایک بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو نبوت ذریعہ ہے اور نبوت کی علت وحی ہے. اب یہاں یہ بات نوٹ فرما لیں تاکہ ذہن میں رہے کہ نبی کس کو کہتے ہیں. نبی وہ ہے جس میں 6 باتیں پائی جاتی ہیں. نمبر 1 بشر ہونا، کہ نبی انسان ہوگا، غیر نبی انسان نہیں ہوگا. نمبر 2 مرد ہونا. نمبر 3 صاحب عصمت ہونا، عین صاد میم تے، یعنی معصوم ہونا. میں نے معصوم کی وجہ صاحب عصمت اس لیے استعمال کیا نا کہ بچے کو بھی آپ معصوم کہتے ہیں تو غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے، تو صاحب عصمت ہونا. نمبر 4 صاحب وحی ہونا.
نمبر 5، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ نمبر 6، اللہ کے حکم پر عمل کر کے دکھانا۔ تو یہ 6 باتیں جس میں پائی جاتی ہیں اس کو نبی کہتے ہیں۔ اور اس میں بھی توجہ فرمائیں گے کہ ان 6 باتوں میں 4 باتیں وہ ہیں جو نبی غیر نبی دونوں میں پائی جاتی ہیں، نا؟ انسان ہونا، میں اور آپ انسان، نبی نہیں۔ دوسری بات ہے کہ یہ کہ مرد ہونا، الحمدللہ آپ بھی مرد ہیں، میں بھی مرد ہوں، لیکن نبی نہیں۔ اس کے بعد تیسری چوتھی بات کو چھوڑ دیں، 5ویں بات ہے پیغام پہنچانا۔ تبلیغ والے علماء حضرات، خطیب حضرات، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے کہ اللہ کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچا رہے ہیں، لیکن نبی نہیں۔ 6 بات ہے عمل کر کے دکھانا۔ تو ہمارے بزرگان کے دین اللہ ان کو اجر عطا فرمائے، ہمارے اکابر، ہمارے شیوخ، ہمارے بزرگ یہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں، لیکن ان میں کوئی نبی نہیں۔ 2 باتیں نبوت کے ساتھ خاص ہیں، صاحب عصمت ہونا اور صاحب وحی ہونا۔ اور اس حوالے سے بھی ایک بات جو ہے وہ عرض کر دوں کہ مقدمات کے سلسلے میں ایک مقدمے میں یہ بات بھی تھی کہ آپ نے مختلف باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی، تو وہ خاتون تھیں، میڈم تھیں، جو افسر اعلیٰ جو سوال کر رہی تھی، تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ وہاں بس اعتراضات تھے، اشکالات تھے۔ تو ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ نے اپنے درس میں یہ کہا ہے کہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معصوم مانے میرے نزدیک وہ کافر ہے، اور جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد والے کسی امام کو معصوم مانے تو اس کے کافر ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو یہ اہل تشیع جو اپنے امام مانتے ہیں، تو امام عقیدہ امامت ان کا جو ہے یہ کفری عقیدہ ہے۔ بہرحال اس حوالے سے میں نے کہیں گفتگو کی تو یہ بات بھی اعتراض میں لگی ہوئی تھی کہ آپ نے کہا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معصوم مانے میرے نزدیک وہ کافر ہیں۔ تو میڈم بھی سنی تھیں، تو مجھ سے کہا کہ حضرت آپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات کہہ لی، تو ان کو جو معصوم مانے، تو وہاں میں نے یہی بات گزارش، میں نے کہا کہ نبی اس کو کہتے ہیں جس میں 6 باتیں موجود ہوں۔ تو لہٰذا نبوت کی خصوصیت ہے معصوم ہونا اور صاحب وحی ہونا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو معصوم مانے گا وہ بھی ختم نبوت کو منکر ہے، اور جو نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو صاحب وحی مانے گا وہ بھی ختم نبوت کا منکر ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مانے وہ کافر ہے، تو جو اپنے 12 اماموں کا نام لے کر مان رہا ہے تو اس کے کافر ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال یہ اس میں یہ بات جو ہے۔ تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ جہاں تک وحی کا سلسلہ ہے کہ جو وحی آئی ہے تو نبی جو ہے اس کے اندر یہ 6 باتیں موجود ہیں، اس میں ایک بات کا اور اضافہ کرنے تاکہ پھر آگے بات جو ہے مزید آسان ہوگی۔ اب یہ ہے کہ جو سب سے پہلے نبی ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جبکہ منکرین حدیث جو حدیث کو تو نہیں مانتے اور قرآن مجید کی بھی مانوی تحریف کرتے ہیں، وہ یہ آیت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 3 سورۃ النساء آیت نمبر 163 60 اور 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی اے نبی السلام جیسے ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد والے انبیاء کی طرف۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جیسے ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء کی طرف، تو نوح علیہ السلام پہلے اگر کوئی نبی ہوتا تو اس کا ذکر نہیں۔ تو قرآن کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے نبی حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ منکرین حدیث کے جو بنیادی اصول ہیں، ان کے بنیادی اصولوں میں ایک اصول یہ بھی۔ تو یہ پہلے نبی حضرت نوح علیہ نبیین علیہ السلام ہیں، نہ کہ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ایک دوسری بات یہ کہ آدم کسی فرد واحد کا نام نہیں، آدم فرد واحد کا نام نہیں، یہ جنس ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا گھوڑا وفادار ہے، تو گھوڑا یہ لفظ جو ہے کسی خاص گھوڑے کے لیے نہیں ہے، یہ اس میں جنس ہے، گھوڑوں کی ساری جنس مراد۔ ایسے جب ہم آدم کا لفظ استعمال کریں گے تو یہ بھی اس میں جنس ہے، اس میں علم نہیں ہے۔ تو آپ اس میں علم اس میں جنس کا فرق تو جانتے ہیں، اس میں علم خاص نام کو کہتے ہیں، تو یہ اس میں علم نہیں ہے، یہ اس میں جنس ہے۔ اور اس لیے ایک بات یہ ہے کہ آدم اس میں جنس ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے نبی آدم نہیں ہے، پہلے نبی نوح علیہ السلام ہے۔ یہ منکرین حدیث کے دو بنیادی اصول ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ اب اس میں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے اندر بیٹھے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے بچے کو لیا، بچہ اندر آئے گا، وہ آپ سے یہ کہے گا کہ جی باہر آدم آیا ہے، یا کہے گا کہ باہر آدمی آیا ہے، آدمی آیا ہے۔ تو وجہ ہے کہ اگر آدم اس میں جنس ہوتا تو بچہ بھی کہتا ہے کہ باہر آدم آیا ہے، وہ نہیں کہہ رہا، آدمی کہہ رہا ہے، تو آدمی اس میں نسبت ہے۔ اور آدم اسے دیکھیے آپ جی میں ملتانی ہوں، ملتان ہوگا تو ملتانی ہوگا، میں پاکستانی ہوں، پاکستان ہوگا تو پاکستانی ہوگا، تو لہٰذا اس میں نسبت وہاں ہوگا کہ چیز ہوگی تو اس میں نسبت ہوگا، اس میں نسبت، اگر چیز نہیں ہے تو اس میں نسبت نہیں۔ تو لہٰذا یہ بلوچی ہے، بلوچستان ہوگا تو یہ بلوچی ہوگا، یہ سرحدی ہے، سرحد ہوگا تو یہ سرحدی ہوگا، یہ پنجابی ہے، پنجاب ہوگا تو پنجابی ہوگا۔ تو یہ آدمی ہے، آدم ہوگا تو آدمی ہوگا، اگر آدم نہیں ہوگا تو آدمی کیسے ہوگا؟ تو لہٰذا عرف کے لحاظ سے بھی آدم جو ہے وہ اس میں علم ہے، اور یہ آدمی جو ہے یہ اس میں جنس ہے، یہ عرف کے لحاظ سے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عقل کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات ابھی میں نے گزارش کی، آپ کے ذہن میں ہوگی کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، لیکن عقل کے باوجود بھی عبادت اور خلافت کے اصول جاننے کے لیے وہ ہدایت کا محتاج ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اس میں جو مختصر بات جو ہے ایک یہ کہ عقل کے لحاظ سے یہ ہے کہ پہلے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ جب پہلے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے تو اللہ انسانوں کو ہدایت سے کیسے محروم کر سکتا ہے؟ تو اس لیے نبوت کا سلسلہ پہلے انسان سے شروع ہوا ہے۔ عقل کا تقاضا بھی ہے کہ جب اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو اس کا آغاز پہلے انسان سے ہونا چاہیے، یہ بات ہے۔ اور اب یہ ہے قرآن مجید کی خبر کے لحاظ سے، کہ قرآن کی خبر کے لحاظ سے کیا یہ نام ہے کسی کا یا نام نہیں۔ ابھی میں نے یہ آیت سورہ بقرہ کے آپ کے سامنے پڑھی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ تو منکرین حدیث کا یہ بھی ایک ضابطہ ہے کہ آدم فرد واحد کا نام نہیں، اور جن فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدہ کریں، فرشتے بھی کسی مخلوق کا نام نہیں۔ منکرین حدیث کا یہ دعویٰ ہے کہ فرشتے انسان کی صفات کا نام ہے، کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ ان کو سجدہ کرو، اللہ نے انسان کے اندر صفتیں منتقل کی ہیں، یہ صفتیں انسان کے تابع ہیں، تو سجدہ کرنے سے مراد تابع ہونا ہے۔ تو یہ مطلب ان کا ایک اصول یہ ہے۔ اور اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ شیطان بھی کسی مخلوق کا نام نہیں، انسان کی جو بری عادتیں ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں، وہ شیاطین ہیں کہتے ہیں۔ تو یہ مطلب کہ یہ تین بنیادی اصول ان کے منکرین حدیث کے جو ہیں اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ بارہ جہاں جو مختصر عرض کر رہا ہوں، باقی تفصیل اس کے بعد پھر نشست میں ہوگی۔ تو یہ ہے کہ خبری دلیل ایک تو یہ وعلم آدم الاسماء، ٹھیک،
دوسرا آل عمران میں یہ آیت، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، تو عیسیٰ فرد واحد کا نام ہے یا فرد واحد کا نام نہیں؟ تو جب فرد واحد کا نام ہے تو آدم بھی فرد واحد کا نام ہے۔ پھر یہ آیت اس کو بھی ڈیفینیشن بنوائیں گے جس سے آدم علیہ السلام کی نبوت بھی واضح ہو رہی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ٹھیک ہے، یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ۔ اب یہاں پھر دو مختصر سی باتیں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، آدم، نوح، ابراہیم اور عمران، چار نام آئے ہیں۔ تین اگر نام ہیں فرد واحد کے تو آدم بھی فرد واحد کا نام ہو۔ اگر آدم فرد واحد کا نام نہیں تو پھر نوح بھی فرد واحد نہیں، اور عمران بھی فرد واحد نہیں، ابراہیم بھی فرد واحد نہیں۔ جب اس پہ کوئی اختلاف نہیں کہ تین فرد واحد ہیں تو پھر چوتھا بھی فرد واحد ہے۔ بڑی اگلی بات، ان اللہ اصطفیٰ، یقین اللہ نے چن لیا۔ کس کام کے لیے چنا؟ ان کو چنا کس کے؟ نوح علیہ السلام کو کس کام کے لیے چنا؟ نبوت کے لیے چنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، ان کو اور ان کے بیٹوں کو کس کام کے لیے چنا؟ نبوت کے لیے چنا۔ عمران کے نواز سے عیسیٰ علیہ السلام کو کس کام کے لیے چنا؟ نبوت کے لیے چنا۔ تو پھر آدم کو کس کام کے لیے چنا؟ اصطفیٰ تو ایک ہی ہے نا، فعل ایک ہے۔ جب فعل ایک ہے تو کام ایک ہی ہے۔ جب ان کو نبوت کے لیے چنا تو آدم کو بھی نبوت کے لیے چنا۔ آدم فرد واحد بھی ہے اور اس کو اللہ نے نبوت کے لیے بھی چنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت سے تم انکار کرتے ہو کہ حدیث نہیں مانتے، ہم آپ کو قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، قرآن کو آپ مانتے ہو تو قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ٹھیک، بس جو آپ کرنا چاہتے